میں اتنا ہے، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں۔ ان کی طاقتیں، ان کے مختار کل ہونے کی قوتیں مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب ارواح ثلاثہ، اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی ہے۔ ان کی اس کتاب کا صفحہ نمبر 302 میں وہ اپنے حضرت، اپنے بابا جی کی، اپنے پیر صاحب کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ فرماتے ہیں مولوی معین الدین صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت مولانا کی یہ کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی، زندگی میں تو ولی سے کرامت ہو سکتی ہے نا، لیکن یہ کرامت، یہ ان کا تصرف زندگی میں نہیں ہوا، مرنے کے بعد ہوا۔ وہ کیا کہ نانوتا کے اندر بخار بہت زیادہ پھیل گیا، مریض بہت ہو گئے بخار کے۔ سو جو شخص مولانا یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا، حضرت کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا، اسے فوراً آرام آ جاتا۔ بس اتنی مشہوری ہوئی اور اتنی زیادہ لوگوں نے قبر سے مٹی اٹھائی کہ ادھر وہ ٹرالی مٹی کی ڈال کے فارغ ہوتے اور آدھے گھنٹے میں مٹی غائب ہو جاتی۔ ایک دفعہ ڈالی، 2 دفعہ ڈالی، 3 دفعہ ڈالی۔ جب ان کے یہ بیٹے تنگ آ گئے، ذرا سنیے اور ان بزرگوں کے مختار کل ہونے پہ غور کیجئے کہ اللہ کی صفتیں اور اس کائنات میں تصرف جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جب چاہیں کریں، زندگی میں کریں یا مرنے کے بعد کریں۔ وہ کیسے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔ کہا یہ ان کے نوجوان تیز مزاج کے تھے، بابا کی قبر پہ آ کر کہنے لگے ابا جان آپ کی ہو گئی کرامت اور ہماری ہو گئی مصیبت۔ ادھر مٹی ڈال کے ہٹتے ہیں اور شام کو آپ کی قبر پھر پلاٹ بن جاتا ہے، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ سنو، اب یہ مردے کو سنا رہا ہے، سنو، اگر آج کے بعد کسی کا بخار آپ کی قبر کی مٹی باندھنے سے اترا تو ننگے پڑے رہو گے، لوگ جوتے لے کے آپ کے اوپر چلیں گے، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے، ہم نے بہت نیکی کر لی آپ کے ساتھ، ہم تنگ آ گئے۔ کہا جس طرح یہ مشہور ہوا تھا کہ مٹی باندھنے سے بخار اتر جاتا ہے، اس کے بعد درجنوں لوگوں نے مٹی باندھی لیکن کسی کا بخار نہیں اترا۔ وہ جو اپنی قوت سے، اپنے تصرف سے اس مٹی کے اندر شفا ڈال رہا تھا، جب بیٹے کی دھمکی سنی تو اس کو روک لیا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور ان کو تمام اختیارات حاصل ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی شفا دے دیتے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں، مدرسوں میں، گلیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، بیان ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا اب اللہ عز و جل کے قرآن حکیم کی طرف ان عقیدوں کو لا کر اللہ کے قرآن کی آیات سے مقارنہ کر کے دیکھیں، کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اختیارات دنیا میں کسی کو حاصل ہیں؟ قرآن حکیم میں اللہ مالک کہتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کن کو؟ اللہ عز و جل کی کلام کی اس آیت پہ غور کرنا۔ یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، اللہ کا ساتھی، اللہ کا ساجی ان کو بناتے ہیں جنہوں نے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ بابا جی نے، نہ پیر جی نے، نہ شاہ جی نے، نہ مولوی صاحب نے، نہ شیخ الحدیث نے، نہ امام نے، نہ ولی نے، نہ نبی نے، نہ علی نے کسی چیز کو پیدا۔ جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر باہر آئے ہیں۔ اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین پہ آ نہ سکتے، یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ یہ اپنے مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے کسی مرید کی مدد کر سکتے ہیں۔
نہ مرنے کے بعد کسی کو شفا دے سکتے ہیں، نہ زندگی میں دے سکتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہے، مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے۔ نبی سے بڑا ولی کوئی اور ہوگا؟ نبی سے بڑا بزرگ کوئی اور ہوگا؟ نبی سے بڑی شان والا کوئی اور ہوگا؟ اگر جو جی میں آئے کہہ دیں اور سارا کنٹرول و اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کہتے صحابہ فکر کرنے کی بات نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر سر رکھتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، آہو زاری کرتے ہیں۔ آپ کے جذبات کو آواز دی جائے تو یوں کہتے ہیں اللہ اگر یہ 313 مر گئے تو ڈرتا ہوں قیامت تک تیرا نام لیوا پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی سر اٹھائیے، مجھے امید ہے اللہ آپ کی آہ و بکا کو سن کر مدد اتار چکا ہے۔ اور جب آپ غار میں پناہ لیتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی جو یہ مشرکین مکہ غار کے باہر کھڑے ہیں، اگر یہ صرف اپنے قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو غار میں ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، میں مختار کل تیرے ساتھ جو ہوں۔ کہا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ان اللہ معنا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کہلواتا ہے نبی کہیے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں تو مرنے کے بعد مردہ قبر کی مٹی کے اندر شفا کا آرڈر جاری کر دیتا ہے اور مٹی باندھنے سے شفا ہو جاتی ہے، اتنا کنٹرول ہے ان بابوں اور بزرگوں کا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں نہ تو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام کو سنیے، لیکن افسوس یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں سے جدا ہو گیا۔ رمضان آتا ہے طوطے کی طرح قرآن پاک کو عربی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ترجمہ نصیب، یا تو خود میرے پاس ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، یا گمراہ مولویوں نے مجھے ایسے چکر میں پھنسایا ہے بابا قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بس جو حضرت نے لکھ دی ہے اسی کو پڑھو، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے پہلے تو میں نے تمہارے بارے میں کہا تھا نا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اب میں اپنی جان کے بارے میں کہتا ہوں قل لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے نفعا ولا ضرا، کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے۔ الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں اپنی جان کے لیے، یہ بھی ہے کہ میں غیب کی خبریں بھی نہیں رکھتا، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور برائی میرے قریب کبھی نہ پہنچتی۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی لے کر چلے، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میری بیوی تو وہیں رہ گئی ہے، یہ اونٹنی خالی ہے، اس پہ اس کا سوار نہیں ہے۔ مجھے علم غیب ہوتا تو جب یہودیاں زہر بھرا کھانا لے کر آئی خیبر میں تو میں اس زہر والے کھانے کو منہ میں ڈال کے نہ چباتا۔ میرے آقا نے کہا تھا وفات کے قریب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زہر جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ علم غیب ہوتا تو زہر والا کھانا نہ کھاتا، علم غیب ہوتا تو میں کبھی اہل مکہ سے